السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم اس مجلس میں پہلے پارے کی بہت ہی مختصر باتیں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس پارے میں کل 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات انسانوں کے اقسام، دوسری بات قرآن کا معجزہ، تیسری بات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، چوتھی بات بنی اسرائیل کے حالات، اور 5ویں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ پہلی بات، انسان کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ مومنین ہیں، کچھ منافقین ہیں اور بہت سارے کافرین ہیں۔ اس موقع پر مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ مومن لوگ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، شعور کا نہ ہونا، دلوں کا بیمار ہونا، بیوقوفی کی حدوں کو پار کرنا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، ہمیشہ فتنہ و فساد برپا کرتے رہنا، جہالت کا اظہار کرنا، گمراہی میں بھٹکتے رہنا، ایمان اور اسلام کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہنا، تذبذب کے شکار رہنا، یہ ساری صفات منافقین کی بیان کی گئی ہیں۔ اور کفار کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈالا گیا ہے۔ دوسری بات قرآن کا معجزہ۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی حروف مقطعات کا مطلب وہ حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم وغیرہ، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ کا کلام بھی انہی حروف سے بنتا ہے، مگر تم لوگ اللہ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو، نہیں بنا سکتے ہو۔ تیسری بات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم عطا کرنا، فرشتوں کا اپنے عدم علم کا اقرار کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارضی عطا ہونا، یہ ساری باتیں آدم علیہ السلام کے قصے میں بیان کی گئی ہیں۔ چوتھی بات بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی تھیں، لیکن اتنی نعمتیں پانے کے باوجود بھی وہ برابر ناشکری کرتے رہے۔ انہی ناشکریوں کو تذکرہ یہاں پر اللہ نے کیا ہے۔ 5ویں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان ہوا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ و استغفار کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔